السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، گزشتہ 4 کلپ آپ نے نماز تراویح سے متعلق سنے کہ پہلے کلپ میں احادیث پیش کی گئیں، دوسرے، تیسرے اور چوتھے کلپ کے اندر علماء احناف کے 22 علماء کے فتوے آپ کے سامنے پیش کیے گئے کہ یہ ان سب کا یہ کہنا ہے کہ 8 رکعت تراویح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحیح سندوں کے ساتھ، اور 20 رکعت والی ضعیف ہے۔ اب اس کے بعد آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ روزے تو رکھتے ہیں تمام مسلمان، کلمہ پڑھ لینے والے تقریباً اکثریت ان کی روزہ رکھتی ہے، لیکن روزے کی حفاظت بھی تو کرنی ہے۔ تو یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ناقص ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے۔ اس کا علم بھی ہر ایک کو ہونا لازمی اور ضروری ہے تاکہ وہ اپنے روزے کی حفاظت کر سکیں۔ آپ کو معلوم ہے کھانا پکتا ہے اور اب بچ گیا، اگر اس کو فریج میں نہ رکھا جائے کہ جی ہم اگلے دن کھا لیں گے اور ایسے ہی باہر رہنے دیا جائے، گرمی کی وجہ سے وہ خراب ہو جائے گا، اس کی حفاظت کرنے کے لیے فریج میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے روزے کی اپنے حفاظت کرنے کے لیے چند چیزوں کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے، اور وہ کیا ہے کہ روزے کی حالت میں کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ کیوں؟ جھوٹ کے بارے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا ایمان والا بخیل ہو سکتا ہے، آپ نے فرمایا ہاں، ایمان والا ہو اور بخیل ہو ممکن ہے۔ اسی طرح سے آپ سے یہ بھی سوال کیا گیا کیا ایمان والا بزدل ہو سکتا ہے، آپ نے فرمایا ہاں، ایمان والا ہو اور بزدل ہو۔ تیسرا سوال کیا گیا کیا ایمان والا جھوٹا ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے، آپ نے فرمایا نہیں۔ کیا مطلب؟ یا تو ایمان رہے گا یا جھوٹ رہے گا۔ جب ایمان نہیں رہے گا کہ روزوں کے لیے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھا جائے تو پھر پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب جھوٹ بول رہا ہو، ایمانی باقی نہیں رہا، تو اس کے روزے کی کیا کیفیت ہوگی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لہٰذا روزے کی حالت میں، عام حالت میں بھی کبھی جھوٹ نہ بولیں، اور اسی طرح سے گالی گلوچ کرنا جائز اور درست نہیں، لڑائی، فسق و فجور، بکنا اور لڑائی جھگڑا کرنا یہ روزے کی حالت میں بدرجہ اولا ناجائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جو شخص روزہ بھی رکھ رہا ہے اور جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہا، جھوٹی باتیں کر رہا ہے، اس کے روزے رکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ وہ مفتیان اور وہ علماء، ان کو بھی کہوں گا میں کہ ذرا جو یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ نبی کی سنت جو ہے وہ 20 رکعت تراویح ہے، جبکہ وہ قیامت کی صبح تک ثابت نہیں کر سکتے کسی صحیح حدیث کے ذریعے سے، یہ ان کا جھوٹ ہے۔ ان کو چاہیے اپنے روزوں کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں، اور اس بات کا اعتراف کریں کہ نبی نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے، نبی نے 20 رکعت تراویح نہیں پڑھی۔ ضعیف روایت کو لے کر کے آپ جھوٹ بول رہے ہو، اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے۔ جب آمنے سامنے لڑائی ہو، ایک ہاتھ میں انسان کے تلوار ہے، دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہے، اگلا اگر وار کرتا ہے تو ڈھال آگے کر کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو یہ روزہ رکھنا گویا کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ڈھال ہے۔ اور پھر آپ نے یہ فرمایا وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب روزے سے ہو تو کوئی گالی گلوچ نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر تمہیں کوئی گالی بھی دے رہا ہے، گالی کا جواب گالی سے نہ دینا، کہہ دینا بھائی میں تو روزے سے ہوں لہٰذا میں آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ کتنی پیاری تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو
فرمائی ہے۔ اسی طرح سے جان بوجھ کر کے کچھ کھانا یا پینا روزے کی حالت میں، یقیناً اس سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مکمل ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس نے ایسا کیا ہے، یا روزے کی حالت میں جس شخص نے بھی جان بوجھ کر کے کھا لیا، وہ پوری زندگی بھی اگر روزے رکھتا رہے تو اس روزے کے اجر و ثواب کو اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے بڑی سخت وعید ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس سے بچائیں اور محفوظ رکھیں۔ اور اسی طرح روزے کی حالت میں بیوی سے مباشرت کرنے سے بھی منع کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ میں کیا اپنی بیوی سے گلے مل سکتا ہوں یا بوسہ لے سکتا ہوں؟ آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ ایک اور آیا، وہ تھا نوجوان، آپ نے فنہا اس کو منع کر دیا، نہیں تم نہ بیوی کا بوسہ لوگے نہ اس کو چمٹاؤ گے۔ کیوں؟ وہ بوڑھا آدمی تھا، بوڑھا کیا کرے گا بیچارہ، 70-80 سال کی 90 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہو، وہ کیا کرے گا؟ اور پھر اس کے مقابلے میں نوجوان کو منع کر دیا کہ یہ حدود سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس کو کہا کہ تم اپنی بیوی کا بوسہ بھی نہیں لوگے۔ تو ان ساری چیزوں سے ہم نے گریز کرنا ہے، اور ہم نے روزے کی حالت میں اگر ہم کلی کر رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسبغ الوضو، وضو کو ذرا مکمل کرنا، وخلل بین الاصابع، اپنی انگلیوں کے درمیان خلال بھی کرنا، وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے کہ تم جب کلی کرو تو حلق تک پانی پہنچانا، الا یہ کہ اگر روزے کی حالت میں ہو تو پھر حلق تک پانی پہنچانا نہیں، غرارے نہیں کرنا، نہیں کرنا ہے کہ وہ اندر پانی جا سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنی ہے اور احتیاط کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی روزہ جو ہے ہمارا مکمل ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ آئندہ پھر آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ روزے کی حالت میں ہم نے مزید کیا کچھ کرنا ہے۔